ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک ونبیک محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ اے ایمان لانے والو، مدد چاہو صبر اور نماز کے ذریعے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے جائیں ان کو مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں شعور نہیں ہوتا، اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے خوف کے ذریعے سے، مال اور جان میں کمی کے ذریعے سے، پھلوں میں کمی کے ذریعے سے، اور ایسے صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو کہ جب انہیں کوئی مصیبت پیش آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹنا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی جانب سے رحمتیں برستی ہیں، اللہ کی عنایتیں اور نوازشوں کی برسات ہوتی ہے، اور یہی لوگ ہدایت کے راستے پر ہیں۔ یہ سورہ بقرہ کی چند آیات ہیں، اور ان آیات سے پہلے تحویل قبلہ کا ذکر ہے، بنی اسرائیل کی دنیا کی امامت اور پیشوائی کے منصب سے معزولی کا ذکر ہے، امت مسلمہ کی اس عظیم منصب پر سرفرازی کا ذکر ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اس بات کا اعلان ہے کہ ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا ہے، بہترین امت بنایا ہے، تاکہ تم لوگوں پر دین حق کے گواہ بنو، جس طرح سے رسول نے تم پر دین حق کی گواہی دی ہے، اسی طرح سے سارے عالم کے سامنے تم دین حق کی گواہی پیش کرو۔
یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جو امت مسلمہ کے کندھے پہ ڈالی گئی۔ حق کی شہادت کی ذمہ داری ہے، اللہ کے دین کی گواہی کی ذمہ داری ہے، اللہ کے پیغام کو ساری دنیا کے سامنے پیش کرنے کی ذمہ داری ہے، قولی اور عملی شہادت کی ذمہ داری ہے۔ یہ راستہ مشکلات بھرا راستہ ہے، یہ ایک ایسا راستہ ہے جس میں بڑی آزمائشیں ہیں، بڑے خطرات ہیں، بہت سارے لوگوں کی دشمنی مول لینی پڑے گی۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اسلامی لے کر کے جب کھڑے ہوئے اور دھیرے دھیرے آپ کے ماننے والوں کی تعداد بڑھنے لگی، مکہ سے ہجرت کر کے آپ مدینہ تشریف لائے، وہاں اسلام کے لیے ایک مستقر ایک مرکز حاصل ہو گیا، اور آپ کی قیادت اور آپ کی سربراہی میں اسلامی تحریک آگے بڑھنے لگی، تو مشرکین بھی دشمن ہوئے، اہل کتاب بھی دشمن ہوئے، یہود و نصارہ بھی دشمن ہوئے، اور سب اس دعوت کو ختم کرنے کے لیے متحد ہو گئے، اکٹھا ہو گئے۔ تو ان حالات میں اہل ایمان کو مدد کہاں سے ملے گی؟ اس راستے پہ چلنے کے لیے ان کے لیے زاد راہ کیا ہے؟ ان کے لیے سہارا کیا ہے؟ وہ ہدایت اور وہ نصیحت ان آیات میں کی گئی ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان لانے والوں راستہ بڑا دشوار ہے، صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو۔ اس راستے پہ چلنے کے لیے تم کو صبر سے کام لینا ہوگا، استقامت کا ثبوت دینا ہوگا، مشکلات جو پیش آئیں گی خندہ پیشانی کے ساتھ ان کا سامنا کرنا ہوگا، تحمل اور برداشت یہ تمہارے اندر ہونی چاہیے، صبر کے ذریعے مدد چاہو۔ اگر تمہارے اندر صبر نہیں ہے، ثبات نہیں ہے، استقامت نہیں ہے، تو اس راستے پہ چل نہیں پاؤ گے، اس منصب کے جو تقاضے ہیں ان کی تکمیل نہیں ہو پائے گی۔ صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے، اور نماز جو ہے یہ تو صبر کا سرچشمہ ہے، کیونکہ نماز کے ذریعے سے اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ نماز کیا ہے؟ اللہ کی یاد کا نام ہے۔ اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احدکم اذا صلی یناجی ربہ، جب کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے تو اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے، اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے، اس کی حمد کرتا ہے، اس کی عظمت بیان کرتا ہے، اس سے دعا کرتا ہے، التجا کرتا ہے، اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے، جھک جاتا ہے، اپنی پیشانی زمین پہ رکھ دیتا ہے۔ نماز کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات کا ایک ذریعہ ہے، اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اور جب اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا تو اللہ کے راستے میں صبر اور استقامت کی صفت پیدا ہوگی۔ صبر کا سرچشمہ نماز ہے، صبر پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ نماز ہے، اس لیے یہاں نماز کا بھی ذکر کیا۔ فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے اور کتنی بڑی بشارت ہے، تم صبر سے کام لوگے، استقامت کا ثبوت دو گے، اس راستے پر پامردی کے ساتھ چلتے رہو گے تو اللہ کی معیت تمہیں ملے گی، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ کی نگرانی میں ہو، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت، اللہ کی تائید، یہ تمہارے ساتھ ہے۔ اور اگر یہ احساس ہو جائے کہ میرے ساتھ میرا رب ہے تو انسان کے اندر غیر معمولی طاقت پیدا ہوتی ہے، غیر معمولی قوت پیدا ہوتی ہے، ہمت پیدا ہوتی ہے،
عزم اور حوصلہ پیدا ہوتا ہے، ولولہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت بڑی خوشخبری ہے، صبر سے کام لو، استقامت کا ثبوت دو، اللہ تمہارے ساتھ، لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھبراؤ مت، ہمارے ساتھ اللہ ہے، اللہ کی تائید، اللہ کی نصرت، اللہ کی حمایت ہمارے ساتھ۔ فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، اس راستے میں جو لوگ مارے جائیں ان کو اموات مت کہو، سب زندہ ہیں۔ آپ جانتے ہیں جس منصب پر امت مسلمہ کو فائز کیا گیا ہے اسے شہادت حق کا منصب کہتے ہیں، حق کی گواہی دینا۔ حق کی گواہی زبان سے بھی ہوتی ہے، عمل سے بھی ہوتی ہے، اپنے قول سے، اپنے کردار سے، اپنے عمل سے، اپنے اخلاق سے ہمیں اسلام کا گواہ بننا ہے، اسلام کی شہادت دینی ہے، یہ عملی شہادت ہے۔ اپنی زبان سے اسلام کی دعوت دینی ہے، اپنے قلم کو استعمال کرنا ہے، تمام ذرائع کو استعمال کرنا ہے۔ یہ جو شہادت کی ذمہ داری ہے اس کا سب سے اونچا جو درجہ ہو سکتا ہے اور اس کا سب سے بڑا جو درجہ ہو سکتا ہے، سب سے بڑی جو شہادت ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک بندہ مومن اس راستے میں اپنا خون تک بہا دے، اپنی جان اللہ کے حوالے کر دے۔ اس لیے آپ جانتے ہیں جو اللہ کے راستے میں مارا جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ شہید کہتے ہیں۔ اس نے اپنے خون سے دین حق کی گواہی دے دی، بتا دیا کہ یہ دین حق ہے، اس کے لیے آدمی اپنی جان کو قربان کر سکتا ہے، اپنا خون بہا سکتا ہے، لیکن اپنے موقف سے، اپنے ایمان سے ہٹ نہیں سکتا۔ جان دے کر کے جو گواہی دیتا ہے دین حق کی اس کو شہید کا لقب دیا گیا، اس نے شہادت دے دی۔ شہادت کا سب سے اونچا جو مقام ہو سکتا ہے، گواہی کا سب سے اونچا جو مقام ہو سکتا ہے وہ یہ ہے، اسے شہید کہا جاتا ہے۔ فرمایا کہ وہ زندہ ہیں، ان کا درجہ بہت بلند ہے، شہید کا مرتبہ بہت اونچا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری خواہش ہے کہ میں اللہ کے راستے میں مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں۔ میری بھی پیمبر کی طرح ہے یہ تمنا، ہوتا رہوں مر مر کے یوں ہی زندہ یوں ہی قتل۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے جنت میں جانے کے بعد دنیا میں آنے کی تمنا کوئی نہیں کرے گا سوائے شہید کے، کیونکہ وہ شہادت کا جو اجر اور مقام اور مرتبہ دیکھے گا تو اس کی خواہش ہوگی کہ ایک بار اور زندگی ملے، پھر مارا جاؤں اللہ کے راستے میں۔ فرمایا کہ انہیں اموات مت کہو، وہ تو زندہ ہیں، اللہ کے نزدیک ان کا بڑا اونچا مقام ہے۔ پھر آگاہ کیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم ضرور تم کو آزمائیں گے، اس راستے میں آزمائیں گے، خوف کے ذریعے سے، بھوک کے ذریعے سے، اموال میں کمی کے ذریعے سے، پیداوار میں کمی کے ذریعے سے، آزمائشیں مختلف طرح کی آئیں گی، لیکن جو ثابت قدم رہے گا ان کو بشارت دے دو۔ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم سب اللہ کے لیے، اللہ کی طرف ہمیں پلٹ کے جانا ہے۔ ایسے لوگوں پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ کی نوازشیں، عنایتیں برستی ہیں، اور یہی لوگ ہدایت کے راستے پر ہیں۔ یہ جو صبر ہے یہ کئی قسمیں ہیں اس کی۔ ایک صبر تو یہ ہے کہ آپ کو مسلسل نیکی کا کام کرنا ہے اور بغیر تھکے ہوئے کرنا ہے، اس کے لیے صبر چاہیے۔ اعمال صالحہ پر آپ کو مداومت اختیار کرنی ہے۔ اگر آپ کے اندر صبر نہیں ہے تو آپ نہیں کر سکتے، نماز کی پابندی نہیں کر سکتے، روزے نہیں رکھ سکتے، زکوٰۃ نہیں ادا کر سکتے، نیکی کا کام نہیں کر سکتے ہیں اگر آپ کے اندر ثابت قدمی نہ ہو، آپ کے اندر جمنے کی صلاحیت نہ ہو، استقلال نہ ہو۔ یہ بھی صبر ہے، اس کو کہتے ہیں الصبر علی الطاعات، نیکی کے راستے پر مسلسل چلنا ہے، کبھی تھکنا نہیں ہے۔ بعض لوگ کبھی جوش میں آتے ہیں تو رات بھر نماز پڑھنے لگتے ہیں
اور اس کے بعد جب جوش ٹھنڈا ہوتا ہے تو فرض نماز بھی غائب ہو جاتی ہے۔ ان کے اندر عجلت پسندی ہے، استقلال نہیں ہے مزاج کے اندر۔ جس کے اندر صبر ہوگا، استقلال ہوگا، وہ پابندی کے ساتھ نیکی کا کام کرے گا۔ الصبر علی الطاعات، اپنا مزاج ایسا بنائیے کہ نیکی کے کام مسلسل کرنا ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، مرتے دم تک کرنا ہے، کبھی سلسلہ ختم نہیں ہوگا۔ اور دوسرا صبر ہے، بڑا مشکل ہے وہ، الصبر عن المعاصی، گناہ اپنی طرف کھینچتا ہے، خواہشات اپنی طرف کھینچتی ہیں، شہوات اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ روکنا اپنے نفس کو۔ جیسے ڈھلان ہے تو ڈھلان پہ اگر جانا ہو تو آدمی تیزی کے ساتھ جائے گا، وہاں اپنے آپ کو روکنا مشکل ہوتا ہے۔ تو گناہ کے جو کام ہوتے ہیں وہ ایک طرح سے ڈھلان پر چلنے کے مانند ہوتے ہیں، اور نیکی کا کام ایسا ہوتا ہے کہ جیسے پہاڑی پہ چڑھنا ہو، بلندی پہ چڑھنا ہو، اپنے آپ کو روکنا، خواہشات کی پیروی سے روکنا، گناہوں سے روکنا، شہوات سے روکنا، یہ ہے الصبر عن المعاصی۔ کتنا ہی داعیہ کیوں نہ ہو، وسوسہ کیوں نہ ہو، اپنے آپ کو روکیے، معصیت سے روکیے، گناہ سے روکیے۔ موقع ہے، آپ بے ایمانی کر سکتے ہیں، مت کیجیے۔ دل آمادہ کر رہا ہے، شیطان اکسا رہا ہے، لگام لگائیے، اپنے اوپر کنٹرول کیجیے۔ یہ ہے صبر کی دوسری قسم، الصبر عن المعاصی۔ اور تیسری قسم ہے جس کو عام طور سے صبر سمجھا جاتا ہے، کوئی مصیبت آ گئی صبر کرنا، عام طور سے اسی کو سمجھا جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ سب چیزیں بھی ہیں۔ الصبر علی البلایا والنوازل والمصائب، مصیبت آ جائے، اللہ کا فیصلہ ہے، اس پر ہم راضی ہوں گے۔ مصیبتوں پر صبر کرنا۔ تو مومن کی ایک جوہری صفت یہ ہے، اس کی ایک بنیادی صفت یہ ہے کہ وہ صابر ہوتا ہے، اس کے اندر ثابت قدمی ہوتی ہے، خواہشات کے پیچھے نہیں بھاگتا ہے، حالات کا مقابلہ کرتا ہے، مشتعل مزاج نہیں ہوتا ہے۔ آج کے حالات میں اس بات کی بڑی شدید ضرورت ہے کہ ہم صبر اور ضبط اور تحمل کا مظاہرہ کریں۔ بہت نازک حالات سے ہم گزر رہے ہیں، اور اگر یہاں ہمارے اندر اشتعال ہوگا اور صبر کا دامن اگر ہاتھ سے چھوٹے گا تو انتہائی شدید آزمائشوں سے ہم دوچار ہوں گے۔ آپ بتائیے کہ دو پڑوسیوں میں تھوڑا سا بات ہو جاتی ہے، تو میں ہو جاتی ہے، کچھ جھگڑا ہو جاتا ہے، گولی چل جاتی ہے، قتل ہو جاتا ہے۔ کیسا ایمان ہے؟ آپ اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکتے، آپ اپنے اشتعال پر کنٹرول نہیں کر سکتے۔ ابھی چند دن پہلے جو حادثہ پیش آیا ہے، دو مسلمانوں کے درمیان، دو پڑوسیوں کے درمیان، معمولی بات پر آم بیچنے کے لیے چوکی رکھنے کی جگہ کا جھگڑا، گولی چل گئی، نوجوان کا قتل ہو گیا۔ کیسے مسلمان ہیں ہم کیسے اسلام کی تصویر پیش کر رہے ہیں؟ اور اگر کسی اور سے جھگڑا ہو جائے، آپ وہاں اشتعال کا مظاہرہ کریں گے تو اس کا نتیجہ دیکھ لیے کیا ہو رہا ہے۔ مقدمہ آپ کے خلاف لکھا جائے گا، گرفتاری آپ کی ہوگی، آپ کی بستی نشانہ بنائی جائے گی، یک طرفہ کارروائی ہوگی۔ اور اس کے باوجود بھی اگر آپ صبر سے کام نہیں لیتے ہیں، اشتعال کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو آپ اپنے وجود کو خطرے میں ڈالتے ہیں۔ آپ کو حالات کا اندازہ نہیں ہے، حالات کی نزاکت کا اندازہ نہیں ہے۔ ابھی حالیہ دنوں میں جو واقعات پیش آئے ہیں، چاہے ہمارے ضلع میں ہوں، چاہے ضلع کے پڑوس میں ہوں، آپ گہرائی سے پڑھیے اس کو۔ اشتعال سے بچیے، خاص طور سے نوجوان، کنٹرول کیجیے اپنے اوپر، برداشت کیجیے۔ پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے اوپر کنٹرول رکھے، کسی کو پچھاڑ دینے والا پہلوان نہیں ہوتا ہے۔ لیس الشدید بالسرعہ، الشدید
الذی یملک نفسہ عند الغضب، طاقتور اور پہلوان وہ ہے جو غصے پر قابو حاصل کر لے۔ اشتعال اور غصے کی حالت میں جو قدم اٹھایا جاتا ہے وہ خطرناک ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، عزیز نوجوانوں، آج کے حالات اس بات کا تقاضا کر رہے ہیں کہ ہمارے اندر تحمل ہو، برداشت، دور تک دیکھیے، دور تک سوچئے، اشتعال میں کوئی قدم مت اٹھائیے، اپنے اندر صبر کی کیفیت پیدا کیجئے، اپنے اندر استقلال پیدا کیجئے۔ مشتعل مزاجی بہت نقصان پہنچائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ ان حالات میں اور ان حالات کی جو نزاکت ہے، اس نزاکت میں ہمیں صبر کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق دے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اپنے اوپر قابو حاصل کرنے کی توفیق دے، اور دین کے تقاضوں پر جمنے کی توفیق دے، استقامت کی توفیق دے، نیکیوں پر مداومت کی توفیق دے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق دے، مصیبت آ جائے تو صبر اور تحمل کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔